قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا بہت ہی محبوب عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ ایک تو خرچ کرنا اور پھر اخلاص کے ساتھ کرنا، یعنی صرف اللہ کی رضا ہو، اس سے کوئی اور مقصد نہ ہو، ریاکاری مطلوب نہ ہو، کسی پہ احسان جتانا مطلوب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خدا کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا، یہ اللہ کا کمال لطف و کرم ہے، کیونکہ مخلوق کی جان مال سب کا خالق تو اللہ ہے، سب مالک اللہ ہے، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، ہمارے مال کا بھی وہی مالک ہے، اور بندہ اس کی عطا سے صرف مجازی مالک ہے، ہم حقیقی مالک نہیں ہے کسی چیز کے بھی، ہم مجازی مالک ہیں۔ مگر اس کے باوجود فرمایا کہ صدقہ دینے والا گویا خدا کو قرض دینے والا ہے، یعنی جیسے قرض دینے والے کو اطمینان ہوتا ہے کہ اسے اس کا مال واپس مل جائے گا، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والا مطمئن رہے کہ اسے خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً ملے گا، اور معمولی نہیں ملے گا، کئی گنا بڑھا کر ملے گا، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں گنا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے کہ صدقہ سے مال میں برکت اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھو مال میں برکت ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرض دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دحدہ نے دست اقدس تھام کر عرض کی کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کے باغ میں 600 کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے بیوی بچے بھی ادھر رہتے تھے، اسی کے اندر رہائش کی ہوئی تھی۔ آپ اپنے گھر کے قریب آئے، اہل خانہ کو باہر سے آواز دی، اندر بھی نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے جب دے دی اللہ کی راہ میں تو اب میں مالک نہیں ہوں، میں کیوں کر اس گھر میں جاؤں۔ آپ نے باہر سے کھڑے ہوकर آواز ماری کہ باہر آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو آواز دی کہ اے ام دحدہ، بیوی نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دحدہ نے فرمایا چلو اس باغ سے نکل چلے ہیں، کیونکہ یہ باغ میں نے اپنے رب کو بطور قرض دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر اتنی آیات ہیں کہ علماء نے اس سے ذہین کتابیں مرتب کی ہیں، چند صفحات کے مضمون میں ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ترغیب کا جو پہلا انداز دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے کس طرح ترغیب کا لگے، مثال انسانی فہم کے قریب اور زیادہ دل نشین ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا فائدہ ہے، مثالیں دے کے سمجھایا۔ اور جیسا کہ ایک جگہ مثال دی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو بڑھا دے۔ اب گندم کا ایک دانہ پھینکتے ہیں 700 دانے ملتے ہیں ایک کے بدلے میں۔ اب یہ مثال ہمیں نہیں سمجھانے کے لیے، اللہ پاک تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش آ رہا ہو، تو گندم کی مثال دی۔ اللہ تو وسعت والا ہے، علم والا ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے۔ یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح
جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ حد نہیں ہے، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے نا، یہ حد نہیں ہے. وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ صرف امیر کا کام نہیں اللہ کی راہ میں دینا. غریب سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف لینا ہے، ہم نے کچھ نہیں دینا، سب نے دینا ہے. امیر ہے یا غریب ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ امیر اللہ کی راہ میں دے کے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب نہ دے کے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب غریب ہی دینا شروع کر دے تو غریب امیر ہو جائے گا. صرف لیتے ہی نہ رہے سادگی کے، زکات لے لے کے، صدقے کھا کر کے، فطرانے لے لے کے کہ میں امیر ہو جاؤں گا. اس طرح تو امیر نہیں ہوتا. امیر ہوتا ہے دینے سے، لینے سے نہیں ہوگا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. کئی مقامات پر اللہ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے جذبے، انداز اور صلہ و انعام کو بیان کر کے ترغیب دی. فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو رات میں، دن میں پوشیدہ اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ہم لوگوں سے اجر طلب کرتے ہیں، لوگ ہماری واہ کرے، فلاں نے اتنا کام کیا، فلاں نے ویلفیئر کا اتنا کام کیا. تو لوگوں سے کیا اجر لوگ دے کہہ سکتے ہیں؟ اجر دینا ہے اللہ کی ذات ہے. آخرت میں بھی اسی نے دینا ہے، دنیا میں بھی اسی نے دینا ہے. اب کوئی کہہ رہے کہ فلاں 3 کروڑ لگا کے مسجد بنا دی، ٹھیک ہے، لوگ اپنی طرف میں واہ کر دیں گے، مسجد کیا کریں گے؟ کیا اسے 2 کروڑ پڑھا دے گا اپنے پاس؟ ٹھیک ہے کہ ہماری طرف سے تو رکھ لے، اپنے خود خرچ کر لینا، تو نے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. تو لوگ کچھ نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے واہ کر دیں گے. وہ شاید پیچھے سے باتیں بھی کریں، کتنا بڑا ریاکار ہے، شاید اس کے خلاف باتیں بھی کریں، دیکھو خرچ کر کے پھر ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے خرچ کیا ہے. تو اجر دینا ہے صرف اللہ کی ذات نے، اسی کو بتاؤ کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے. لوگوں کو بتانے کی حاجت ہی نہیں. تو یہ اللہ نے مختلف انداز میں ترغیب دلائی ہے کہ ہمارا ذہن بنے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں. کہ اسے کیا حاجت ہے ہمارے پیسے کی، ہمارے مال کی؟ رب کو کیا حاجت ہے؟ وہ ہم یہ چاہتا ہی ہے میرے بندے جنت میں چلے جائیں، میرے بندے ثواب حاصل کریں، یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، یہ دنیا میں بھی پریشان نہ ہو، آخرت میں بھی ان کو پریشانی نہ ہو. یہ ہمارے فائدے کے لیے سارے معاملات میں، ورنہ رب کو کسی کام کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم مسجد میں پیسہ لگائیں نہ لگائیں، ہم غریبوں کو کھلائیں نہ کھلائیں، لیکن اگر خرچ کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اور اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ آخرت کا خوف قبر سے شروع ہو جائے گا. قبر میں خوف، حشر کا خوف، قیامت میں خوف، پورے صراط کا خوف، یعنی آگے تو پھر خوف، پریشانیاں، یہی سلسلہ ہوگا، غم ہوں گے. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہ غمگین ہوگا نہ اسے کو خوف ہوگا. مرنے کے بعد بھی آخر تک ہر مرحلے میں وہ پرسکون رہے گا، بالکل اطمینان سے رہے گا، کوئی ٹینشن پریشانی اسے نہیں ہوگی. بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں، شب و روز خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یوں ہی موقع مال کی مناسبت سے کہیں اعلانیہ دیتے ہیں، کہیں چھپا کے دیتے ہیں. تو دونوں، کبھی چھپا کے دینا اجر کا ثواب زیادہ، اس کا اجر و ثواب کا سبب بن جاتا ہے، کبھی اعلانیہ دینا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ اعلانیہ اس لیے دے رہا ہے کہ میں سب کے سامنے اعلان کروں گا جی میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اتنے دے رہا ہوں، میں ماہانہ اتنے دوں گا مسجد میں. اب میرے اعلان کرنے سے 10-20 لوگ اوروں کا ذہن بن جائے گا، چلو اب اس کا اعلانیہ یہ ثواب کا کام ہو جائے گا، اسے زیادہ ثواب ملے گا. جتنے نیت کریں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اعلان کیا. کبھی پوشیدہ بھی دیتے ہیں، کبھی پوشیدہ بھی، اس کا بھی ثواب بے حساب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. تو یہ دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہ ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، چھپا کے بھی اعلانیہ طور پہ بھی. تو ہمیں ہر انداز میں دینا چاہیے، کبھی چھپا کے دینا چاہیے، کبھی اعلان کر کے دینا چاہیے، کبھی دن میں دینا چاہیے، کبھی رات میں دینا چاہیے. انسان دوسروں کے عمل سے جذبہ حاصل کرتا ہے. اللہ پاک نے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے ایمان افروز واقعات بیان فرما کر ترغیب دی ہے
فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ انصار صحابہ کے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، آدھا مال اپنے مہاجروں کو دے دیا، اور یوں ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی مال کی حاجت تھی۔ اس جذبہ ایثار کا مرتبہ کمال ملاحظہ کریں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین علاقے میں جاگیریں بخشنے کے لیے انصار کو بلایا۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے لکھ دیجیے۔ حالانکہ قریش اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، پھر بھی کہا کہ آپ ہمیں جائیدادیں نہ دیں، ہمارے دوسرے بھائیوں کو دے دیں۔ لیکن آج جائیدادوں کے لیے لوگ لڑ رہے، جھگڑ رہے، گولیاں چلتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے کہ پلاٹ میں دے دیں، 10 ملے کے پلاٹ کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں لڑائی جھگڑوں میں، کورٹ کچہریوں میں۔ یہ ان کا جذبہ ایثار دیکھیے کہ یہ جائیدادیں یا رسول اللہ ان کے نام کر دیجیے، ہمیں نہ دیجیے، ہمارے بھائیوں کو دے دیجیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ترغیب کا چوتھا انداز دیکھیے کہ باہمت انسان کے مزاج میں چیلنج کا مقابلہ کرنا، دشوار امور کو سر انجام دینا، کٹھن کاموں میں ہاتھ ڈال کر بہادری دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی نفسیات کے اعتبار سے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا۔ تو تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، اس انداز میں ترغیب دلائی اللہ پاک نے اس آیت کے اندر۔ بغیر سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، کس میں؟ یتیم کو کھانا کھلانے میں، ادھر پیسہ لگانے میں، ادھر کوئی پرواہ نہیں کرتے میرا مال کم ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ون ٹو تھری کرتے ہیں، مال کی کوئی فکر نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے گاٹی میں کود پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا تجھے کیا پتا وہ گاٹی کیا ہے؟ وہ گاٹی کیا ہے کہ اللہ کے راہ یوں لگا دیتے ہیں، مسکین کو کھلا دیتے ہیں، ادھر مسجد میں دے دیں گے، ادھر نیک کام میں خرچ کر دیں گے، بغیر سوچے سمجھے کر دیں گے۔ مطلب یہ دلیر لوگوں کی، رزق لینے والے لوگوں کی نشانی بیان کی ہے۔ تو چلو کئی لوگ اس نفسیات کے ہوتے ہیں کہ جب انہیں رزق والی بات ہو نا، چیلنج والی بات ہو، وہ کہتے ہیں ہاں میں کروں گا، ویسے انہیں کہتے رہے کرو کرو کرو، وہ نہیں کریں گے، لیکن جو ہی وہ چیلنجنگ مرحلہ آ جائے کہتے ہیں میں کر لوں گا، مجھے پتا ہے میں کر لوں گا۔ تو اس طرح ہر بندے کی اپنی نفسیات ہے، اللہ پاک چونکہ ہر بندے کی نفسیات کو سمجھتا ہے، بنانے والا جو ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے مختلف انداز میں ہر بندے کی نفسیات کے مطابق یہ باتیں کی کہ میں کروں گا۔ تو سحری افطاری ہم کروا رہے ہیں، یکم سے کروا رہے ہیں افطاریاں، تو اور پھر آگے سحری افطاری کا سلسلہ ہے۔ ایک بھائی کو میں نے بتایا نظام ہم بس ڈیلی بیسس پہ چلا رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کل کا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی ہم چلا ہی رہے سحری افطاری۔ تو ایک نے کہا کہ مجھے بتائیں، مطلب کل ہی کہا مجھے بتائیں، کمی بیشی میں کر لوں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ مشکل سے چلا رہے ہیں، اب اس کی چونکہ وہ چیلنجنگ والی طبیعت ہے، اس نے کہا مجھے بتانا۔ میں نے کہا نہیں اب تو ہو گیا، مہینہ گزر گیا، جو نظام چلانا تھا سحری افطاری ہم نے کروانی تھی کرا دیے، تو 2-4 دن رہ گئے، یہ بھی گزر ہی جائے گی، جزاک اللہ، پھر کبھی ہوا تو بتا دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی طبیعت چیلنجنگ قسم کی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہو رہا یہ کام، اب میں کروں گا، ویسے نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جن کی چیلنجنگ والی طبیعت ہوتی ہے، ایسوں کی نفسیات کے مطابق ترغیب دلائی کہ بغیر سوچے سمجھے کود جاتے، رسک لے لیتے ہیں، گھاٹی میں کود جاتے ہیں۔ تو تجھے کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی یہی ہے کھانا کھلا دینا، رشتہ دار یتیموں کو یا خاک نشین مسکین کو یا کسی کی گردن چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرنا، مقصد کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اب ترغیب کا 5واں انداز دیکھیے، انسان اپنے ہم جنس سے یعنی انسان کی پریشانیوں پر دکھ محسوس کرتا ہے اور ایسے موقع پہ مدد نہ کرنے کو نہایت مذموم شمار کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ کی راہ میں پیسے نہیں خرچ کریں گے، لیکن جب ان کو ترس آئے گا
فلاں بیچارہ غریب آدمی اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، فلاں بیچارہ بھوکا ہے، فلاں بیچارے کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلاں کا آپریشن ہو گیا، فلاں کے پاس پیسے نہیں علاج کرانے کے. تو کئی لوگوں کی وہ والی طبیعت ہوتی ہے ترس کھانے والی. اب جب ان کو ترس آتا ہے کسی پہ کہ یار فلاں کے ساتھ یہ کر، اب وہ پیسہ اپنا کھول دیتے ہیں اکاؤنٹ کے خزانے، کہتے ٹھیک ہے جتنا لگا میں کروں گا. اور ان کی چونکہ طبیعت اس ٹائپ کی ہے ان کو ترس آتا ہے، ان کی دکھیوں پہ ان کا وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو اللہ پاک نے وہ انداز اختیار کیا سمجھانے کا. لیکن رب تعالیٰ ہر انداز میں ہر نفسیات والے بندے کو کہ چلو بندہ جس نفسیات کا ہوگا اس پہ وہ بات ایڈجسٹ ہو جائے گی اور وہ کسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اس آیت کریمہ میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب اس میں فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا. اب یہ آیت سن کے بندہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا، میں یتیم کو کھلاؤں گا، میں یتیم کے ساتھ ایسا بھلا کروں گا، ان پہ خرچ کروں گا، مسکین کے ساتھ میں بھلا کروں گا. فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو یوں مختلف انداز میں اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہر انداز میں، تاکہ میرے بندے میری راہ میں خرچ کریں اور ثواب کمائیں اور میرے بندے جنت کے اعلیٰ درجات طے کریں اور جنت میں آرام و سکون سے رہیں. مال بھی اسی کا، دیا بھی اسی نے ہے، توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے. تو ہمیں خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے اور اس کی عادت بنانے کے لیے ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں دینا چاہیے، نیک کاموں پہ لگانا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کو دیں، دوست احباب کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، دوست کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، کھانا کھلانے کی صورت میں دیتے رہیں، ویسے تحفے تحائف دیتے رہیں، مسجد میں خرچ کرتے رہیں، دینی کاموں میں خرچ کرتے رہیں. اللہ کے رضا والے جتنے کام ہیں نا اس میں دیتے رہنا چاہیے. پھر انشاءاللہ یہ بخل کی بیماری کا علاج ہی ہوگا. یہ تھوڑی تھوڑی ڈوز دیتے رہیں گے نا پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا، شفا مل جائے گی اور یہ بیماری جو بخل والی ختم ہو جائے گی. جب بخل کی بیماری ختم ہو گئی، جب سخاوت والی آ گئی نا تو سخاوت ایسی چیز ہے جو بندے کو جنت تک لے جاتی ہے. سخی بندے سے ہر ایک محبت کرتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اس سے سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں. اور بخل ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو جہنم تک پہنچائی دیتی ہے. جتنا بھی بندہ کوئی نیک ہو لیکن وہ بخیل کنجوس ہو تو وہ بخل اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اور سخی آدمی بظاہر ہو سکتا ہے نیک نہ بھی ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو یہ سخاوت نیکی کے راستے پہ لگا دے گی، اس کو جنت تک پہنچا دے گی انشاءاللہ. تو ہمیں اس مشق کو بنانا چاہیے جس کی اللہ پاک نے خود ترغیب دلائی ہے. ہمیں بھی ترغیب دوسروں کو دلانی چاہیے. کوئی مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، پھر بھی ہم نے دوسروں کو چندے کی ترغیب دلاتے رہنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہتے رہنا ہے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا. کوئی دے نہ دے ثواب ملتا رہے گا. اب دیکھیں نا مسجد کا نظام دنیا بھر میں، مساجد کا نظام چل ہی رہا ہے، مدارس کا نظام چل رہا ہے. جہاں گورنمنٹ سطح پہ نہیں چلائی جاتی مساجد وہاں بھی چل ہی رہا ہے دنیا بھر میں. اور سحریاں افطاریاں مساجد میں دیگر جگہوں پہ چل ہی رہی. چلانے والے ہیں نا، اللہ والے ہیں، سخی لوگ ہیں. اسی طرح لوگوں کے علاج فری کروانے والے بھی ہیں، وہ بھی سسٹم چل رہا ہے. ویلفیئر تنظیمیں کتنی چل رہی ہیں اور غزہ میں بھی خوش نصیب لوگ فلسطین والوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. ہر ایک اپنی جگہ کوشش لگا ہوا ہے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.